محبت دنیا کا واحد معاملہ ہوگا جس کی حتمی تعریف کبھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ ہر دور میں ہر کوئی محبت کے بارے میں اپنی سوچ، تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر رائے دیتا رہا ہے۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری سے وابستہ اداکار علی رحمان خان کا ماننا ہے کہ محبت ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو محبت بھی ہوئی اور ان کا دل بھی ٹوٹا۔ علی رحمان کہتے ہیں کہ مجھے جب کسی سے محبت ہو جائے تو میں زور زور سے چلاتا بھی ہوں۔ اپنے حالیہ انٹرویو میں علی رحمان خان نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ محبت بار بار ہو سکتی ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ محبت تو ایک جذبہ ہے جو کبھی بھی کسی بھی عمر میں آپ پر طاری ہو سکتا ہے، اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ انسان جذبات کا مجموعہ ہے اور محبت سے طاقتور کوئی جذبہ نہیں۔ ایک انٹرویو میں آج کل کے ڈراموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے علی رحمان نے کہا کہ آج کا ڈرامہ 10 سال پہلے کے ڈرامے سے بہت بہتر ہے۔ اسی طرح ہم بات کریں فلموں کی تو 10 سال پہلے جتنی فلمیں بن رہی تھیں اب اس سے کہیں زیادہ بن رہی ہیں، بلکہ ہر سال 7-8 ایسی فلمیں آتی ہیں جو یادگار بن جاتی ہیں۔ آج کے دور میں تو پاکستانی گانے بھی ہٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کامیڈی کرنا بہت پسند ہے اور دل چاہتا ہے کہ کامیڈی ڈرامے اور فلمیں کروں، لیکن میں نے جو 3 فلمیں جانان، پرچی اور ہیر مانجا کی ہیں وہ ایکشن کامیڈی اور رومانٹک کامیڈی ہیں۔ ایک سوال پر علی رحمان خان نے کہا کہ ہاں، میں نے ڈراموں میں سنجیدہ کردار ہی کیے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈراموں میں جو ایشوز ہائی لائٹ کرتے ہیں یا جن سوشل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں یا جو میسج عوام تک پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ سنجیدہ ہوتے ہیں اور ان میں کامیڈی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آج کل کے ٹیلی ویژن ڈراموں کے موضوعات پر عوام کی جانب سے کی جانے والی مسلسل تنقید پر علی رحمان خان نے کہا کہ ایک ہی طرح کی کہانیاں دیکھ دیکھ کر لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک پاپولر ٹرینڈ کو پکڑ کر اسی پر دھڑا دھڑ ڈرامے بنانا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ یہ چیز دیکھنے والوں کی دلچسپی کو کم کر دیتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نیا دکھانے کو ہے ہی نہیں۔ علی رحمان خان نے کہا کہ بطور آرٹسٹ میں یہی چاہتا ہوں کہ مختلف طرح کے کام کروں، مختلف ایشوز پر کام ہوں، کامیڈی اور سنجیدہ دونوں طرح کے ڈرامے اور فلمیں بنیں۔ کبھی کبھار ایسا موضوع مل جائے جو اچھا لگے تو میں ہاں کر دیتا ہوں۔ میں کسی بھی پروجیکٹ کو بہت ہی دیکھ بھال کے بعد اٹھاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کانٹینٹ کیا ہے۔ اگر پرانا اور گھسا پٹا کانٹینٹ ہو تو میں منع کر دیتا ہوں۔ علی رحمان خان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کانٹینٹ نہ صرف مختلف ہونا چاہیے بلکہ اسے دیکھنے والوں کو کچھ الگ دیکھنے کا موقع ملے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ جب کچھ نیا اور روٹین سے بالکل ہٹ کر آتا ہے تو بعض اوقات آڈینس اسے قبول نہیں کرتی۔ ہماری عوام وہ کچھ دیکھنا چاہتی ہے جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں شوبز کی دنیا میں بالکل بھی حادثاتی طور پر نہیں آیا، بلکہ پلاننگ کی تھی کہ میں فلموں اور ڈراموں میں کام کروں گا۔ مجھے اپنے کریئر کو لے کر کبھی کوئی شک نہیں رہا، کیونکہ میں نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ مجھے اداکار ہی بننا ہے۔ میں نے اسلام آباد سے تھیٹر کرنا شروع کیا، اس کے بعد فلم کی اور پھر ڈرامہ کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ علی رحمان کہتے ہیں کہ ہم لوگ پٹھان ہیں، تعلق لکی مروت سے ہے، لیکن میری پرورش اسلام آباد میں ہوئی۔ جب علی رحمان خان سے پوچھا گیا کہ کامیڈی ڈرامہ لکھنے والے کم ہیں، بنانے والے یا اداکاری کرنے والے کم ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں، کامیڈی لکھنے والے بھی بہت ہیں جو لکھ رہے ہیں، کام کرنے والے اور بنانے والے بھی بہت ہیں۔ کامیڈی ایسا نہیں کہ بالکل نہیں بن رہی۔ شاہ رخ کی سالیاں، سنو چندا اور بلبلے جیسے کامیڈی ڈراموں کو خاصی پذیرائی ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اب ڈرامے کافی ہیوی لگنا شروع ہو گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ مختلف اور لائٹ ڈرامے دیکھیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے آرٹسٹ بہت ہی باصلاحیت ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی فنکار کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے فنکار تھیٹر اور ڈرامہ دونوں کرتے ہیں، لیکن ان کی ٹریننگ اتنی زبردست ہو جاتی ہے کہ انہیں کہیں بھی لے جائیں یہ جھنڈے گاڑیں گے۔ علی رحمان خان کی ایک کیمپین بہت مشہور ہوئی جس میں وہ کہتے نظر آئے کہ تم مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ اس پر لوگوں کا فوری ریئیکشن کافی نیگیٹو تھا۔ اس مہم کو کرنے سے پہلے اندازہ تھا کہ ایسا ریئیکشن آئے گا۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چونکہ میں بہت زیادہ سوشل ورک کرتا ہوں تو سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے قطار میں سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی مہم کا حصہ بنتے ہیں تو اس پر اچھا برا ریئیکشن فوری طور پر ضرور آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد مجھے بہت سارے فنکاروں کی فون کالز آئیں اور ان کا پہلا سوال یہی تھا کہ یار یہ یقیناً کوئی مہم ہی ہے، کیونکہ جتنا ہم تمہیں جانتے ہیں تم ایسے نہیں ہو۔ اس لیے جب ہم ایسے سوشل ایشوز کو مہم کی صورت میں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو اچھا برا ریئیکشن برداشت کرنا پڑتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔